موضوع الدرس في معراج النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم سورة الإسراء تفسير ابن كثير. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. وقال في مقام آخر بسم الله الرحمن الرحيم. ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى وأوحى إلى عبده ما أوحى. صدق الله العلي العظيم. میں نے کل بھی آپ کی خدمت میں سرکار دو عالم رحمت دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کے اسراء اور معراج کے بارے میں باتیں عرض کی تھی. ہر انبیاء کو اللہ نے معجزات عطا فرمائے ہیں، لیکن سب سے عظیم معجزات جو ہیں وہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے. اسراء کے بارے میں نے عرض کیا تھا کہ اسراء کہتے ہیں رات کی سیر، رات کا سفر. اس لیے اس سورت کا نام بھی اسراء. حضور صلی اللہ علیہ وسلم براق پر سفر طے فرماتے ہوئے مسجد اقصی میں تشریف لے گئے. تمام انبیاء کرام نے آپ کا استقبال کیا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو 2 رکعت نماز پڑھائی اور اس کی امامت کی، اور تمام انبیاء اور ملائکہ اور جبریل آپ کے مقتدی بنے. اب بعض روایات میں یہ آیا ہے کہ یہ 2 رکعت جو حضور نے نماز پڑھائی ہے یہ فجر کی نماز تھی، لیکن یہ بات غلط ہے. چونکہ قرآن مقدس کا بیان جو ہے اور احادیث کا بیان جو ہے، آپ تو رات میں معراج سے واپس مکہ پہنچ گئے. صبح کی نماز تو آپ نے مکے میں ادا کی، تو وہاں صبح کی نماز پڑھانے کا کوئی سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. تو لہذا یہ ہے کہ وہ 2 رکعت نماز جو ہے وہ نفل تھی، یا سابقہ ادیان انبیاء علیہم السلام چونکہ ہر دور میں نماز تھی، ہر پیغمبر کو اللہ نے نماز کا حکم دیا ہے. ابھی آپ سورۃ مائدہ میں بھی پڑھ رہے تھے کہ اللہ نے نصارہ کو یہی حکم دیا تھا نا، ان اقمتم الصلاۃ وآتیتم الزکاۃ وآمنتم برسلی. اگر تم نے نمازیں قائم کی، زکات دیتے رہے، میرے انبیاء پہ ایمان لے آئے، تمہارے گناہ معاف کر دوں. تو نماز تو ہر دور میں. اب اس میں کوئی شک نہیں کہ حضور پاک نے نماز پڑھائی اور حضور امام الانبیاء بنے.
اب مسئلہ جو سمجھنے والا ہے وہ یہ ہے کہ انبیاء علیہ السلام وہاں جب تشریف لائے تھے تو کیا وہ ارواح انبیاء تھے، یعنی انبیاء کی روحیں آئی تھیں؟ کیونکہ ارواح جو ہے نا جی اس پہ تو موت ہے ہی نہیں، ارواح زندہ ہوتے ہیں، ہر بندے کا روح نکل جاتا ہے، مومن ہے، اللہ والا ہے، علیین میں چلا گیا، کافر ہے تو سجین میں چلا گیا، لیکن روح تو ہے۔ پھر جب قیامت کا وقت آئے گا تو ہر روح جو ہے وہ اپنے جسد میں ڈالا جائے گا، روح تو موجود ہے، روح پر تو موت نہیں آئی۔ موت کا معنی ہی یہی ہوتا ہے مفارقت الروح، جسد کے روح جسد سے نکل گیا، موت ہو گئی، لیکن روح تو ہے۔ اگر نیک لوگوں کی روحیں ہیں، ان الابرار لفی علیین، قرآن کا نص ہے کہ ابرار کی روحیں جو ہیں وہ علیین میں ہیں۔ وَإِنَّ الْفُجَّارَ لَفِي سِجِّينَ، اور کافر اور فاجر کی جو روحیں ہیں، فجار سے مراد بھی کفار ہیں، وہ سجین میں ہیں، اور علیین آسمانوں میں ہیں، اور سجین 7 زمینوں کے نیچے ہیں۔ گویا وہ ارواح کفار کا قید خانہ ہے۔ اب مسئلہ سمجھنے والا یہ ہے کہ بھی وہاں سارے انبیاء تشریف لے آئے تو بعض علماء فرماتے ہیں کہ ارواح انبیاء آئے، اور اللہ تبارک و تعالی نے جیسے پہلے ارواح کو عالم ارواح کے اندر بھی جب وعدہ لیا تھا تو سمجھ دی تھی، الست بربکم قالوا بلا، سب نے اقرار کیا تھا، اب یہاں بھی اللہ نے ارواح کو ساری سمجھ عطا فرما دی۔ لیکن یہ بات بھی کوئی باوزن نہیں ہے، کیونکہ روح جو ہے وہ امر ربی کا نام ہے، روح کے بارے میں ہم کچھ بیان کر ہی نہیں سکتے کہ روح کیا ہے۔ یسألونک عن الروح قل الروح من امر ربی، کہ روح کے بارے میں اگر علم دیا جاتا تو سب سے پہلے حضور پاک کو دیا جاتا، کیونکہ یہودیوں کے علماء و احبار نے مکے والوں کو 3 سوال سکھلائے تھے۔ اور ساتھ یہ بھی بتا دیا تھا کہ اگر آپ کے نبی نے ان تینوں کے جواب دے دیے تو تب بھی وہ نبی نہیں ہے، اور اگر تینوں سوالات کے جواب نہ دے سکے تب بھی نبی نہیں ہے، اور اگر 2 کے جواب دے دی اور 1 کا جواب نہ دے تو پھر سچے نبی۔ اور وہ سوال کیا تھے؟ ایک تو تھا کہ جی غار میں جو چند نوجوان گئے اور انہوں نے پناہ لی اور ان پہ اللہ نے نیند مسلط کر دی، ان کا کیا واقعہ ہے؟ اور دوسرا سوال یہ تھا کہ ایک بادشاہ ہے جو مطلع شمس پہ بھی پہنچا ہے، جہاں شمس سورج نکلتا ہے، اور مغرب شمس بھی پہنچا ہے جہاں سورج غروب ہوتا ہے، وہ کون ہے؟ اس کا کیا قصہ ہے؟ اور تیسرا سوال یہ تھا کہ روح کیا چیز؟ تو اب انہوں نے یہ سوال کیا، بڑا لمبا واقعہ ہے کہ کافی عرصے کے لیے واحد ہے، بہرحال اللہ نے آپ کو علم عطا فرما دیا، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے آیات سورۃ الکہف تلاوت کر کے ان کو بتلا دیا کہ اذ اول فتیۃ الی الکہف، وہ نوجوان تھے جو اللہ کی توحید کے لیے بادشاہ سے ٹکرائے اور وطن چھوڑ کے پہاڑ پہ چلے گئے، اللہ نے ان کو 309 سال تک سلا دیا،
سارا واقعہ اصحاب کہف کا حضور نے بتلا دیا، اور آپ نے یہ بھی بتلا دیا کہ جس بادشاہ کے بارے میں پوچھتے ہو ذوالقرنین ہے، اس کا واقعہ بھی بیان فرما دیا۔ باقی آپ نے فرمایا جو روح کے بارے میں پہنچتے ہو تو میں نہیں جانتا، قل الروح من امر ربی، روح اللہ کا امر ہے، اس کے بارے میں میں کچھ نہیں جانتا۔ وما اوتیتم من العلم الا قلیلا۔ اب جب مکے والوں نے جا کے یہودیوں کو بتایا کہ انہوں نے ایک چیز کا جواب تو نہیں دیا ہے، دو کا انہوں نے کہا پھر وہ سچا نبی ہے۔ کیوں؟ روح کے بارے میں جب اللہ نے کسی کو علم دیا ہی نہیں ہے تو جواب کیسے دیں گے؟ تو اس لیے یاد رکھیں کہ روح والی بات تو سمجھ نہیں آتی۔ پھر کیا صرف روح جو ہے وہ بھی نماز پڑھتا ہے؟ یہ بھی کوئی ایسی بات ہمیں نہیں ملتی کہ روح اذان دیتا ہو، نماز پڑھتا ہو، جماعت ہوتی ہو۔ جب روح ہی کا پتہ نہیں ہے تو ہم کیسے پہچانیں گے کہ یہ حضرت ابراہیم کی روح ہے اور یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی روح ہے؟ اور اللہ نے قرآن میں فَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ فَلَا تَكُنْ فِي مِرْيَةٍ مِّن لِقَائِهِ۔ اللہ نے فرمایا میرے مدنی، میرے محبوب، تحقیق ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو کتاب دی تورات، آپ ان کے ملاقات میں، لقاء میں کوئی شک نہ کریں، وہ حقیقی ملاقات ہے۔ وہ ملاقات تو اسی بیت المقدس میں ہوئی ہے یا آسمانوں پہ ہوئی ہے، تو اللہ فرماتے ہیں شبہ ہی نہ کرو، یہ حقیقی ملاقات۔ اور اسی طرح یاد رکھیں کہ بعض علماء فرماتے ہیں کہ انبیاء آئے تھے لیکن وہ ان کا ابدان جو تھے وہ مثالی تھے، یعنی وہ عنصری بدن جس کے ساتھ اللہ نے ان کو پیدا کیا، زندہ رہے پھر فوت ہوئے، وہ نہیں، بلکہ مثالی بدن کے ساتھ اللہ نے انبیاء بھیجے۔ چونکہ عالم مثال تو ہے، جیسے عالم ارواح ہے، عالم دنیا ہے، عالم برزخ ہے، عالم مثال بھی ہے۔ تو اس لیے بعض علماء کرام کی رائے مبارک یہ ہے کہ وہ مثالی ابدان کے ساتھ تشریف لے آئے، یعنی بالکل ان کا وہی مثالی بدن تھا، ابراہیم ابراہیم ہے اور اسماعیل اسماعیل ہے، لیکن ان کا جو حقیقی بدن ہے، عنصری بدن ہے، وہ اپنے قبروں میں تھا۔ تو بہرحال بہت سارے علماء کی یہ رائے مبارک ہے، ہم کسی پہ اعتراض تو نہیں کر سکتے اور نہ کرنا چاہیے، ادب کا تقاضا یہی ہے۔ لیکن یہ بات کچھ سمجھ ہی نہیں آتی۔ پھر تو ہر پیغمبر کے یعنی ایک حقیقی وجود ہو گیا، ایک مثالی ہو گیا۔ تو اس پر بھی آج کل بھی یہی دھوکہ ہے نا ہمارے بھائیوں کو، وہ کہتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو ہمارے میلاد میں تشریف لے آتے ہیں یعنی وہ مثالی بدن کے ساتھ، ان کو بھی یہی دھوکہ۔ حقیقی بدن تو وہ کہتے ہیں ٹھیک ہے وہ تو روضہ شریف میں ہے، لیکن اگر اس پہ تھوڑا اور غور کریں تو پھر مرزا قادیانی بھی تو یہی کہتا ہے نا، وہ کہتا ہے میں نبی تو نہیں ہوں، نہ میں عیسیٰ ہوں، نہ میں مسیح، میں تو مسیح ہوں۔
وہ کہتے ہیں جیسے میں ذل ہوں، ذلی ہوں، بروزی ہوں، جیسے ہر آدمی کا ایک سایہ ہوتا ہے. کہتا ہے میں اصلی نبی تو نہیں ہوں، میں تو ذلی نبی ہوں، میں مسیح ہوں. نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ. اس لیے ہمیشہ یاد رکھیں کہ محققین علماء یہ کہتے ہیں کہ اللہ نے حقیقتاً ہر پیغمبر کو بھیجا اور وہ اپنے وجود اصلی کے ساتھ آئے تھے. اللہ قادر ہے نا، آخرت میں بھی تو اللہ زندہ کریں گے نا. اگر پہلے زندہ کر دیں کیا مشکل ہے؟ حضرت عزیر علیہ السلام پر بھی تو موت آئی، فاماتہ اللہ مئۃ عام ثم بعثہ. 100 سال کے لیے موت آ گئی، 100 سال کے بعد اللہ نے دوبارہ زندہ کر دیا. قال کم لبثت، حضرت کتنا وقت گزرا؟ انہوں نے کہا لبثت یوما او بعض یوم، شاید دن گزرا یا کچھ دن کا بھی پورا نہیں گزرا. قال بل لبثت 100 عام، آپ 100 سال مردہ رہے ہیں. اگر اللہ ان کو دوبارہ اٹھانے پہ قادر ہیں تو کیا مشکل ہے کہ تمام انبیاء کو زندہ کر کے اپنے پیغمبر کے ساتھ جو اللہ نے ان سے وعدہ لیا تھا، اذ اخذ اللہ میثاق النبیین لما آتیتکم من کتاب وحکمت ثم جاءکم رسول مصدق لما معکم لتؤمنن به، وہ وعدہ بھی پورا ہو جائے. آج سارے انبیاء حضور پر ایمان بھی لے آئے، حضور کی اقتداء بھی کر لی، حضور کے پیچھے نماز بھی پڑھ لی. وما ذلک علی اللہ بعزیز، اور اللہ کے لیے کوئی مشکل نہیں. لہذا یہ ہوا کہ الحمدللہ یہ لقاء بھی حق تھا، یہ نماز بھی حق تھی، اور امامت انبیاء بھی حق تھی، اور اقتداء انبیاء بھی حق تھی. اس کے اندر کوئی شبہ نہیں. اس کے بعد حدیث مبارک میں آتا ہے ثم عرج بی الی السماء، سرکار دو جہاں فرماتی ہیں کہ پھر جب ہم مسجد اقصی سے فارغ ہوئے تو مجھے آسمانوں کی طرف لے جایا گیا. اب اس میں بھی 2 روایتیں ہیں. بعض علماء فرماتی ہیں، بعض روایات میں ہے کہ حضور اسی براق پہ اوپر گئے، اور بعض حدیثوں میں آتا ہے حضور نے فرمایا کہ پھر آسمان سے ایک سیڑھی اتاری گئی. فرمایا وہ زمرد اور زبرجد سے بنی ہوئی تھی، ایسی سیڑھی میں نے زندگی میں نہیں دیکھی. پھر اس سیڑھی پہ میں نے قدم رکھا تو جبریل بھی میرے ساتھ رہے اور وہ سیڑھی چل پڑی. اب تو مسئلہ سمجھنا مشکل نہیں ہے، اب تو لوگوں نے بھی سیڑھیاں بنا لی ہیں نا، آپ قدم رکھ کے کھڑے ہو جائیں تو چل رہی ہیں الیکٹرک سے. تو اگر اللہ اپنے نبی کے لیے بھیج دے تو کیا مشکل ہے؟ آپ دیکھیں بڑی بڑی دنیا میں، آپ شکاگو میں دیکھیں اور ملکوں میں جا کے دیکھیں جہاں 104 منزلہ بلڈنگیں ہیں اور وہاں لفٹ لگی ہوئی ہے، ویسے آپ کھڑے ایسے معلوم ہوتا ہے جیسے کوئی شٹل چل پڑی ہو، شاہروخ جا رہا ہو، سیکنڈوں کے اندر 104 پہ آپ کو پہنچا دے گی. تو یہ تو بندوں کی بنی ہوئی سیڑھی ہے، تو اللہ کی بنی ہوئی سیڑھی کا کیا مقابلہ ہے؟ یہ تیرے میرے لیے بنی ہے، وہ تو خاص محمد مصطفیٰ کے لیے بنی ہے صلی اللہ علیہ وسلم. جب حضور کا نام آئے درود شریف پڑھا کرو. ہاں ہوش بیٹھے رہتے ہو، پتہ نہیں کوئی ہوش ہی نہیں ہے. انہوں نے اس کی یہی سمجھا ہے کہ بجلیاں لگاؤ اور جھنڈے بناؤ اور مسجدیں سنوارو اور لڈو کھلاؤ اور رات کو نفل کی جماعت کراؤ، جو ثابت ہی نہیں ہے کہ نفل کی جماعت ہوتی ہے. مذہب حنفی میں بڑے حنفی بھی بنتے ہیں، اور مسئلہ کے حنفی میں تو تہجد کی بھی جماعت نہیں ہے. بس ایک رواج ہے، بس
مولوی صاحبان نے بھی اپنا نام اونچا کرنے کے لیے بنائے ہوئے ہیں، کبھی 11ویں شریف ہو جاتی ہے، کبھی عرس شریف ہو جاتا ہے، کبھی معراج شریف کی رات آ جاتی ہے، کبھی 15 شعبان کی برات کی رات آ جاتی ہے۔ مولوی کا کام تو چلتا رہتا ہے نا۔ اگر ادھر کوئی کمی ہو تو بندہ مر جاتا ہے، تیسرے دن کل خانی شریف ہو جاتی ہے، 7 جمعراتیں ہو جاتی ہیں، پھر 40واں ہو جاتا ہے۔ اتنے میں کوئی اور بھی محلے میں مر جائے گا، کوئی سمجھ۔ مولویوں کا کام ٹھیک ٹھاک ہے۔ دنیا میں یہ 2 چیزیں ہیں، اور یاد رکھو ساری دنیا کے بگاڑ کا سبب بھی یہ 2 ہے، ایک مولوی اور ایک پیر۔ اسی لیے شیخ الاسلام نے فرمایا تھا کہ هل افسد الدین الا الملوک سوء احبار و رهبانها، کہ اس دین اسلام کو برباد کرنے والے یا بادشاہ تھے یا جھوٹے مولوی تھے یا جھوٹے پیر، انہوں نے دین کو برباد کیا۔ یعنی اب حالات یہ ہو گئے ہیں کہ اگر آپ رجبی مناتے ہیں تو آپ اہل سنت والجماعت ہیں، کل بدعت رہے ہیں اہل سنت والجماعت، نہیں مناتے ہیں تو آپ وہابی ہیں۔ ایک طرف امت کو عقیدہ سمجھاتے ہیں کہ حضور مختار کل ہیں، جو چاہے کر دیں، اور دوسری طرف عقیدہ سمجھاتے ہیں مکے مدینے میں نماز نہیں ہوتی، حضور کے مصلی پہ دشمن کھڑے ہیں، تو مختار کل ان کو بھی نہیں ہٹا سکتا۔ خدا کا خوف کریں، اللہ نے عقل دیا ہے، اللہ نے فہم دی ہے، ضد سے نکلیں، جہالت سے نکلیں۔ معراج کا کون منکر ہے؟ معراج کا منکر تو کافر ہے۔ لیکن اس دن اپنی طرف سے کچھ بدعات بنانا جو ہے، میرا بھائی خدا کے لیے اللہ کے گھر میں بیٹھے ہو، غور کرو، اگر یہ عشق مصطفیٰ تھا تو سب سے پہلے رجوی حضرت ابو بکر بناتے، حضرت عمر، حضرت عثمان، حضرت علی، حسنین کریمین مناتے۔ ان کو محبت نہیں تھی؟ تو بہرحال یاد رکھیں کہ صحیح روایت مبارک یہی ہے کہ ثم عرج بی، مجھے آسمان کی طرف لے جایا گیا اور آسمانوں سے ایک سیڑھی اتاری گئی، اور آپ نے ساتھ یہ بھی فرما دیا کہ وہ زمرد اور زبرجد سے بنی ہوئی تھی۔ تمہاری سیڑھیاں تو لوہے سے بنتی ہیں نا، سفید سے بنتی ہیں نا، یہ سیڑھی تو اللہ نے بنائی ہے۔ اور ہم پہلے آسمان پہ پہنچے۔ یاد رکھو کہ بہت سارے فلاسفہ، بہت سارے بے دین لوگ ایسے بھی ہیں جو آسمانوں کے وجود کے بھی قائل نہیں، وہ کہتے ہیں کوئی آسمان شاسمان نہیں ہے۔ کہتے ہیں آسمان ہے ہی نہیں، کہتے ہیں ایک نیل گوں فضا ہے، دور ہونے کی وجہ سے ہمیں نظر آتی ہے، آسمان تو کوئی نہیں۔ باقی وہ کہتے ہیں چاند ستارے ہیں، وہ کہتے ہیں یہ تو بہت نیچے ہیں، چاند تو صرف 4 لاکھ میل دور ہے ہم سے۔ تو اس لیے یاد رکھیں کہ ان کے نزدیک تو پھر معراج کی صحیح نہیں ہے نا، جب آسمان ہی نہیں ہے تو حضور کہاں تشریف لے گئے؟ لیکن یاد رکھو آسمان ہیں اور 7 آسمان ہیں۔ الذی خلق 7 سماوات طباقا ما ترى فی خلق الرحمن من تفاوت
فارجع البصر هل ترى من فطور، اور کہیں فرمایا والسماء بنيناها بأيد وإنا لموسعون، اور کہیں فرماتے والسماء وما بناها رفع سمكها فسواها وأغطش ليلها وأخرج ضحاها، اور کسی جگہ فرمایا هو الذی خلق السماوات والارض وما بینہما فی 6 ایام، اور کہیں فرماتے وسع کرسیہ السماوات والارض ولا يؤوده حفظهما وهو العلی العظیم۔ تو یاد رکھیں کہ آسمان برحق ہیں، آسمان ساتھ ہیں اور ایک دوسرے کے اوپر ہیں، اور زمینیں بھی ساتھ ہیں۔ وَمِنَ الْأَرْضِ مِثْلُهُنَّ، قرآن میں ہے کہ جیسے آسمان ساتھ ہیں زمینیں بھی ساتھ ہیں۔ اللہ عالم، اللہ کے علم میں ہے کہ اللہ کو یہ ساتھ کا عدد کتنا اہمیت والا ہے کہ آسمان بھی ساتھ ہیں، زمینیں بھی ساتھ ہیں، اور طواف کے چکر بھی ساتھ ہیں، اور صفا مروہ کے چکر بھی ساتھ ہیں، اور ہر بندہ سجدہ بھی ساتھ اعضاء پہ کرتا ہے۔ اور جو ان سب کا منکر ہے تو اللہ نے یہ بھی بتلا دیا کہ پھر جہنم کے بھی 7 دروازے رہا سب ہاتھوں اپنا۔ اور یہ یاد رکھیں کہ آسمانوں کے بعد جو ہے وہ کرسی ہے، اور وہ کرسی کتنی بڑی ہے کہ اگر یہ 7 آسمان اور زمینیں آپ بچھا دیں تو کرسی کے مقابلے پہ ایسے ہیں کہ حلقۃ ملقات فی فلاۃ من الارض، جیسے ایک کڑا زمین میں ڈال دو تو کتنی جگہ روکے گا، یعنی کرسی کے سامنے ہی ایسے ہے جو پھر عرش عظیم ہے، ثم استوى علی العرش، الرحمن علی العرش استوى، اور وہ عرش کتنا بڑا ہے کہ کرسی اس کے سامنے ایسے ہے جیسے کہ حلقۃ ملقات فی فلاۃ من الارض۔ اور اسی طرح یاد رکھیں کہ 7 آسمان ہیں، کرسی ہے، عرش ہے، پھر آسمان پر بھی دریا ہے اور نہریں ہیں۔ اسی لیے یاد رکھیں کہ کبھی کبھی جو بارش ہوتی ہے تو اللہ تعالی براہ راست آسمانوں سے پانی نازل فرماتے ہیں۔ وَأَنزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً مُبَارَكًا، اور کبھی یہ ہوتا ہے کہ آسمانوں سے پانی نہیں برستا بلکہ ہوائیں ہوتی ہیں، وہ ہوائیں ایسی ہوتی ہیں کہ وہ دریاؤں کے آگ کے قطرات کو اٹھا کے لے جاتی ہیں اور پھر ان سے بادل بنتے ہیں۔ وَهُوَ الَّذِي يُرْسِلُ الرِّيَاحَ بُشْرًا بَيْنَ يَدَيْ رَحْمَتِهِ حَتَّى إِذَا أَقَلَّتْ سَحَابًا ثِقَالًا سُقْنَاهُ إِلَى بَلَدٍ مَّيِّتٍ، اور وہ بادل جو ہیں پھر ان بادلوں سے اللہ برساتے ہیں۔ أَأَنتُمْ أَنزَلْتُمُوهُ مِنَ الْمُزْنِ أَمْ نَحْنُ الْمُنزِلُونَ، اللہ نے فرمایا بادلوں سے تم پانی برساتے ہو کہ ہم برساتے ہیں؟
اب مسئلہ کیا سمجھ آیا کہ آسمان ہیں اور ساتھ ہیں، اور ہر آسمان کے درمیان کا فاصلہ جو ہے وہ 500 سال کے برابر ہے، کہ اگر آدمی سفر کرے 500 سال تک تو ایک آسمان پہ پہنچے گا، تو 7 آسمان یعنی 3500 سال سفر کرے گا۔ اور ساتھ یہ بھی سمجھ لیں کہ صرف آسمان نہیں بلکہ آسمانوں کے دروازے بھی ہیں۔ یہ جو ہے نا جی کہ کافر چاند پہ پہنچ گیا، کوئی بڑی بات نہیں، تو آسمان سے نیچے ہے نا، کافر آسمان میں نہیں جا سکتے، یہ نہیں کہ چاند پہ نہیں جا سکتے۔ لا تفتح لهم ابواب السماء ولا يدخلون الجنة حتى يلج الجمل في سم الخياط۔ اللہ فرماتا ہے کہ ان کے لیے آسمانوں کے دروازے نہیں کھولے جائیں گے اور نہ کافر جنت میں جائیں گے، جیسے کہ کوئی اونٹ سوئی کے ناکے سے نہیں گزر سکتا، یہ بھی جنت میں داخل نہیں ہو سکتا۔ اسی لیے قرآن پاک میں دوسری جگہ ہے کہ جب حضرت نوح علیہ السلام نے دعا مانگی تھی قوم کے خلاف، تو اللہ فرماتے ففتحنا ابواب السماء، ہم نے آسمان کے دروازے کھول دیے، بماء منہمر، وہاں سے پانی برس پڑا، وفجرنا الارض عیونا، اور زمینوں کو بھی ہم نے حکم دیا، زمینیں پھٹ پڑی اور زمینوں کا پانی بھی نکل آیا۔ فالتقى الماء على امر قد قدر، آسمانوں اور زمینوں کا پانی ایک ہو گیا اور قوم نوح غرق ہو گئی۔ تو معنی یہ ہے کہ آسمان کے دروازے ہیں، اللہ کے حکم سے کھلتے ہیں اور اللہ کے حکم سے بند ہوتے ہیں۔ اب یہ جہالت کی بات ہوتی ہے، کہیں جی ہمیں نظر نہیں آئے، بھئی تمہیں تو اپنی روح کبھی نظر نہیں آئی، تم تو پھول سونگتے ہو، کبھی خوشبو نظر نہیں آئی، تمہیں انکار کر دو۔ یہ کیا بے وقوفی ہے کہ ہمیں نظر نہیں آئی؟ جو چیز نظر نہ آئے یعنی عدم النظر جو ہے وہ عدم الوجود پر تو دلالت۔ بہت ساری چیزیں ہیں جو ہم نے نہیں دیکھی لیکن موجود ہے، جنت موجود ہے، جہنم موجود ہے، ہم نے نہیں دیکھا، حور موجود ہے، غلمان موجود ہے، ہم نے نہیں دیکھا۔ عذاب قبر حق ہے لیکن ہر بندے نے نہیں دیکھا، اللہ چاہتے ہیں تو کبھی کبھی انبیاء کو بھی دکھا دیتے ہیں، اولیاء کو بھی دکھا دیتے ہیں۔ تو اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ہم پہلے آسمان پہ پہنچے تو جبریل علیہ السلام نے دروازہ کھلانے کے لیے ملائکہ کو آواز دی، تو انہوں نے پوچھا کہ من کون ہو؟ انہوں نے کہا انا جبرائیل۔ انہوں نے کہا من معک، تمہارے ساتھ کون ہے؟ تو جبریل نے کہا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ جب بھی نام آئے درود پڑھو، مسلمانوں جھنڈے نہ لگاؤ، درود پڑھو، بجلیاں نہ جلاؤ، ضرور درود پڑھو۔ ہم تو نام کے عاشق ہیں نا۔ یہاں ایک بہت بڑے بزرگ تھے، فوت ہو گئے، ان کو تو میں نے نہیں دیکھا، ان کے بڑے بیٹے کی زیارت میں نے کی تھی، بہت بڑے عالم بھی تھے، اللہ والے بھی تھے، ولی اللہ بھی تھے۔ تو شاہی خاندان کی کسی لڑکی پر جن نے اثر کیا تھا، وہ تنگ آ گیا ہے، تو کسی نے کہا جی اس شیخ کے پاس بھیجیں، تو وہاں آئے تو وہ بیچاری لڑکی باندھی ہوئی تھی، یعنی اس کو انہوں نے باندھ رکھا تھا۔ شیخ مسجد سے نکلے، پوچھا کیا بات ہے؟ انہوں نے کہا جی اس لڑکی پہ جن ہے۔ تو انہوں نے کہا باندھا کیوں ہے؟ انہوں نے کہا سر یہ چھوڑ دے تو یہ کپڑے اتار دیتی ہے۔ بس آپ نے بڑا غور کر کے دیکھا اور کہا اچھا کیا شیطان جن بھاگ جاؤ، کہا چھوڑ دو۔ انہوں نے
کہا حضرت دیکھو، آپ نے کہا چھوڑ دو، میں نے کہا چھوڑ دو، بس شیطان نکل گیا، چھوڑ دیا لڑکی کی، فوراً پردہ اٹھا دیا، شیطان بھی تھی بیچاری تو مصیبت میں آئی ہوئی تھی، فوراً پردہ اڑ لیا اور ٹھیک ٹھاک ہو گئی. تو وہاں حکم دیا گیا کہ اس بستی تک جو ہے بجلی فوراً، سڑک بھی بناؤ بجلی بھی پہنچاؤ، کیونکہ حضرت تو کچھ لیتے نہیں تھے نا، ان کو کیا انعام دینا تھا. تو جب بجلی والے آئے اور سڑک بن گئی تو انہوں نے کہا کہ بھائی ساری بستی والوں کو بجلی لگا دینا، میری مسجد میں اور میرے گھر میں بجلی نہ لگانا. انہوں نے کہا حضرت آپ کی وجہ سے تو ان کو بجلی ملی ہے. انہوں نے فرمایا میرے مدنی محبوب کے گھر میں بجلی نہیں تھی، میں نہیں بجلی لگا. میں نے کہا حضور کے گھر میں دیا جلتا نہیں، جب تک زندہ ہوں میں بجلی لگا. یہ عشق ہے. تم تو مسجد کے دیواروں پر بھی بجلیوں کی لائنیں ڈال دیتے ہو. سوچ سوچ کا فرق ہے. تم ڈرامہ بناتے ہو جیسے آج کل لوگوں کو خوش کیا جاتا ہے، لیڈروں کے استقبال کیے جاتے ہیں، جی گیٹ بناؤ اور پھول برساؤ اور کمکمے لگاؤ، اور یہ اللہ کے بندے اس طرح نبی پاک کو راضی کرے. حضور تو راضی ہوں گے جب تم مومن بنو گے، ایمان والے بنو گے، عمل صالح کرو گے، نمازی بنو گے، درود پڑھو گے، تب حضور راضی ہوں گے. ان چیزوں سے یہ تو اسراف ہے. حضور اس کو راضی ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین. تو انہوں نے پہلا سوال یہ کیا کہ من کون ہو تم؟ تو انہوں نے کہا جبرائیل. انہوں نے کہا من معک، تمہارے ساتھ کون ہے؟ انہوں نے کہا محمد الرسول اللہ. انہوں نے کہا حل بعث الیہ، حضور کو دعوت پہنچ گئی ہے اوپر بلانے کی؟ انہوں نے کہا ہاں. تو ثم فتح، فرماتے ہیں حضور پھر دروازہ کھلا اور میں گیا اور سب سے پہلے آسمان پر ہی میری ملاقات حضرت آدم علیہ السلام سے. اور جبریل نے کہا کہ آدھا ابو کا آدم، یہ آپ کا ابا آدم ہے. میں نے سلام کیا تو نے فرمایا مرحبا بالنبی الصالح والابن الصالح. اسی طرح ہم دوسرے آسمان پہ گئے، حضرت یحییٰ اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے ملاقات ہوئی. پھر حضور تیسرے آسمان پہ گئے، حضرت یوسف علیہ السلام سے ملاقات ہوئی. پھر آپ چوتھے آسمان پہ گئے، حضور کی ملاقات جو ہے حضرت ادریس علیہ السلام سے ملاقات ہوئی. اس طرح ملاقاتیں ہوتی گئیں اور پھر حضرت چھٹے آسمان پہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ملاقات ہوئی اور ساتویں آسمان پہ حضرت ابراہیم الخلیل علیہ السلام کی ملاقات ہوئی. زندگی باقی تو بات باقی ہے. کیکڑا مجھے خود پتا نہیں بھی کیکڑا کیا بلا ہے. اگر کوئی مچھلی کی قسم ہے تو جائز ہے، ورنہ نہیں. امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک تو سمندر کی یا دریا کی ہر چیز حلال ہے. وہ تو کہتے ہیں کیکڑا ہے چاہے کوئی بلا بھی ہے سب حلال. لیکن امام ابو حنیفہ فرماتے ہیں کہ اللہ نے لحمن طرین تستخرجون، لحمن طریا تو مچھلی کو کہا ہے. تو جو مچھلی کی قسم ہے وہ جائز ہے. اب یہ تم جانو، تمہارا کام جانے، پتہ کر لو کسی سے بھی کیکڑا مچھلی کی قسم میں آتا ہے یا نہیں آتا. ارے افسوس کی بات ہے مجھے کہتے ہوئے بھی، ہم لوگوں کو بس یہی بس رہا ہے کہ کھا کیا سکتے، ہر حلال کھاؤ بس حرام نہ کھاؤ. نظر کرو علوم ان طیبات عبادت. اینک کی مثال اللہ عالم کیا اینک کی مثال تھی مجھے تو یاد نہیں ہے. بات آئی گزر گئی، اب یاد تھوڑی رہتی ہے. امام شافعی رحمت اللہ علیہ کے نزدیک اگر وضو کرنے کے بعد
آدمی کا ہاتھ اپنی بیوی کو بھی لگ جائے بغیر حاجز بغیر کپڑے کے تو وضو ٹوٹ جاتا ہے. ان کے نزدیک مس سے مرا جو ہے وہ ناقض الوضو ہے. اسی لیے آپ دیکھتے ہیں کہ انڈونیشیا کے ہمارے جو لوگ ہیں، ہماری بیٹیاں ہیں، بہنیں ہیں، سب بیچاری ہاتھوں پہ حالت احرام میں اب دستانہ تو پہن نہیں سکتی، اوپر سے کپڑا ڈال کے رکھتی ہیں تاکہ ہاتھ نہ لگ جائے کسی کا، کہ دھکے میں بھی ہاتھ لگ سکتا ہے تو وضو ٹوٹ گیا تو پھر طواف نہیں ہوگا. بہرحال امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کا یہ مسلک ہے. باقی ائمہ کے نزدیک جو ہے ہاتھ لگانے سے وضو نہیں ٹوٹتا. کہتے جی کہ بعض مولوی صاحبان فرماتے ہیں کہ جو امام کے پیچھے سورت فاتحہ نہ پڑھے اس کی نماز نہیں ہوتی. ہم نے تو 1400 سال میں نہیں دیکھا ہے، اگر ہے تو آپ لکھ کے دیتے کہ جو آدمی امام کے پیچھے نماز نہ پڑھے اس کی نماز نہیں ہوتی. مہربانی کر کے یہ فتویٰ لکھوا دے مجھے، میں مان لوں گا. میں تو جھگڑے والا مولوی ہوں ہی نہیں نا. بہرحال حنفی مسلک میں یہ ہے اور قرآن بھی یہی کہتا ہے کہ قرآن پڑھا جائے چپ کر کے سنو. حضور نے بھی یہی فرمایا اذا قرأ الامام فانصتوا، جب امام پڑھے تم چپ رہو. حضور نے بھی یہی فرمایا ہے اذا قال الامام غیر المغضوب علیہم ولا الضالین فقولوا آمین، جب امام غیر المغضوب پڑھے تو تم آمین کہو. تو معلوم ہوا کہ فاتحہ پڑھنا امام کا کام ہے، مقتدی کا نہیں ہے. کوئی ایک حدیث ہے. بہرحال آپ اگر یہ فتویٰ دیتے ہیں تو آپ لکھوا دیں. میں نے تو 1400 سال میں کسی عالم کا فتویٰ نہیں پڑھا کہ نماز نہیں ہوتی. کہتے جی کہ معراج والی رات جو آسمانوں سے انبیاء کی ملاقات، انبیاء زندہ تھے تو تمام انبیاء زندہ ہیں کہ کون کہتا ہے کہ زندہ؟ وہ اپنی قبروں میں بھی زندہ ہے، شہداء بھی زندہ ہیں. یہ تو الانبیاء واحیاء فی قبورہم، تمام انبیاء اپنی قبروں میں زندہ ہیں. بلکہ حضور نے یہ بھی فرمایا ان اللہ حرم اجساد الانبیاء علی الارض، اللہ نے زمین کو حرام کر دیا، اس کو طاقت ہی نہیں کہ انبیاء کے بدن کو چھیڑ سکے. یہی بحث آج ہو رہی تھی. اللہ چاہے تو ان کو جسد عنصری کے ساتھ بیت المقدس بھی لے جائیں، آسمانوں پہ بھی لے جائیں. اور بعض علماء فرماتے ہیں کہ وہ مثالی بدن تھا، حضرت عیسیٰ کا حقیقی بدن تھا. میں نے ظہر کی نماز سے پہلے طواف کے 3 چکر لگائے، نماز کے بعد میں ہوٹل چلا گیا، پھر عصر کے بعد 4 چکر لگائے. بہرحال طواف تو ہو جائے گا، لیکن بہتر یہ ہے کہ ایک دفعہ پھر دہراؤ. اتنا فاصلہ ہو جائے نا بلا وجہ، نماز کے بعد پورا کرنے سے پھر ہوٹل چلے گئے آپ. میرا بھائی جیرانہ سے احرام باندھے تو جائز ہے اور مسجد عائشہ سے باندھے تو جائز ہے. حدود حرم کے باہر سے جب بھی احرام باندھ کے عمرہ کرنا چاہیں جائز ہے، کوئی منع نہیں. بلکہ یہ تو ایک علمی بحث ہے. امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک جیرانہ سے عمرہ افضل ہے. امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک مسجد عائشہ سے افضل ہے. امام شافعی کی دلیل یہ ہے کہ جیرانہ سے حضور نے خود عمرہ فرمایا ہے. امام صاحب فرماتے ہیں حضور وہ فعل رسول ہے، یہ قول رسول ہے. جب قول اور فعل ہو تو قول افضل ہوتا ہے. قطرے گرنے کا وہم ہے تو چھوڑو بس لاہور پڑھو. اور حقیقتاً گرتے ہیں تو ہر نماز کے لیے نیا وضو کرو. عصر کے بعد موقع مل جائے حتیم میں بیٹھنے کا، قرآن پڑھو، تلاوت کرو، اللہ کا ذکر کرو، درود شریف پڑھو، اللہ سے دعائیں مانگو.
احرام کے لیے گھر سے احرام بھی چادریں ہیں، باندھنے سے کچھ نہیں ہوتا، باندھ کے چلے جائیں، لیکن جائیں گے وہاں مسجد عائشہ یا جلانا، وہاں جا کے 2 رکعت پڑھ کے نیت کریں۔ میرا بیٹا 4 سال کا ہے، اللہ شفا دے، زبان میں لکنت ہے۔ کہتے جی کہ یہاں سے کچھ لوگ جو ہیں کبوتر کے دانوں میں سے کچھ دانے چنتے ہیں کہ جن عورتوں کو حمل نہیں ہوتا ان کو کھلایا جاتا ہے تو حمل ہو جاتا ہے، یعنی خامن سے نہیں ہوا کبوتر سے ہوگا۔ نا کیا مسئلہ کیا ہے اگر مجھے سمجھاؤ؟ یہ دانے تو تم لے کے آتے ہو، تم ڈالتے ہو، تم پھینکتے ہو، تو وہی سارے دانے بھیجے ہو، کھلاتے رہو ان کو۔ کبوتروں کے کھانے سے بچہ کیوں ہو جائے گا؟ انا للہ و یعنی جہالت کی انتہا ہے۔ زمزم سے احرام دھو سکتے ہیں، دھو سکتے ہیں۔ مہندی لے جائیں، بالکل لے جائیں جناب، سارے مکے کی خرید کر کے لے جائیں، آپ کے ملک میں نہیں ہوتی، تماشا ہے۔ یہ بھی ایک مسئلہ ہے نا، یہاں سے مہندی جو لے جائیں گے ماشاءاللہ، پھر جیسے عورت کو لگے گی وہ نمازی بن جائے گی ماشاءاللہ، اور پہلے نماز نہیں پڑھتی تو مہندی سے کیا پڑے گی؟ غار ہرا پہ جانا چاہیے، کوئی منع نہیں، حکم بھی نہیں، جاؤ تو منع بھی نہیں۔ ہم غلہ منڈی میں کمیشن کا کام کرتے ہیں، کمیشن مقرر ہوتا ہے، وہ جائز ہے، آپ ان کا سودا بیچتے ہیں، رکھتے ہیں، حفاظت کرتے ہیں، بالکل ٹھیک ہے۔ پیدائش کے دن یا شادی کی سالگرہ منانا جو ہے بالکل حرام ہے، کافروں کی رسم ہے، اس کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں۔ حضور پاک نے بھی 9 بیویاں تھیں، کسی کے ساتھ شادی کی سالگرہ منائی ہے؟ کیوں کافروں کے پیچھے چل پڑے ہو؟ سورت فاتحہ والوں کی بھی نماز ہوتی ہے، جو نہیں پڑھتے امام کے پیچھے ان کی بھی ہوتی ہے، کسی کو کچھ نہ کہو، جھگڑے والوں سے بچو۔ یہ ایک بہت بڑا عذاب ہے کہ حضور کی امت کو فتنے میں مبتلا کر دیا جائے۔ جو بدبخت نماز نہیں پڑھتے ان کو کچھ نہیں کہتے، جو پڑھنے آتا ہے ان کو مسئلہ بتاتے ہیں۔ بی بی حاجرہ اور حضرت اسماعیل کی قبر کہاں ہے اللہ کو پتا ہے، مجھے میں نے تو آج تک قبریں ڈھونڈی نہیں ہیں، تم ڈھونڈنے والے ہو تو ڈھونڈ نکالو۔ ہمیں تو اللہ کا گھر مل گیا، پھر قبر کی کیا ضرورت ہے؟ اگر حج اور عمرے کا ارادہ نہیں ہے، کسی کام سے آئے مکے میں، امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک میقات سے بغیر احرام کے آئے، وہ کہتے ہیں ہر حال میں دم پڑے گا۔ وہ کہتے ہیں کام کا معنی یہ ہے کہ ڈرائیور ہے، روز آتا جاتا ہے، اس کے لیے گنجائش، کسی کو کمپنی نے ڈیوٹی پہ بھیجا ہے اس کے لیے گنجائش، یہ نہیں ہے کہ میں تو جی کام کے لیے آ رہا تھا۔ 1 گھنٹہ عمرہ کر کے کام کرو۔ ایک آدمی نے کہا آپ نے عمرہ کر لیا ہے، پھر مکے میں آؤ تو ضروری ہے، جب بھی آؤ گے میقات سے احرام باندھنا ہوگا۔ سر کے بال اس طرح پھروائیں، اس طرح نہ پھروائیں تو 1/4 یعنی اتنے بال ہیں تو اتنا سارے سر کے کٹ جائیں۔ ٹک نہ لگاؤ، ٹک لگائیں گے دم پڑ جائے گی۔ کہتے جی کہ سعودیہ میں حلال چکن جو ہے وہ کون سی ہے؟ میرا کوئی کاروبار ہے مرغیوں کا، مجھے کیا پتا ہے بھائی؟ جو مکے والی ہیں وہ حلال ہیں، جو باہر سے آ رہی ہیں وہ مشکوک ہیں۔ میری وراثت کی زمین قبرستان کو دے دیں، وارثوں کا زمین میرے حصے کی تھی، مجھے سمجھ نہیں آیا، تم اپنی خوشی سے قبرستان کو دے دو تو دے دو، تمہارے وارث تو نہیں دے سکتے، زمین تمہارے حصے کی ہے، تم چاہو تو قبرستان کو دے دو۔ عورت مرغی یا بکری ذبح کر سکتی ہے، جب خامد کو ذبح کر سکتی ہے تو مرغی بکری تو چھوٹی نہیں چیز ہے، کیوں نہیں ذبح کر سکتی جناب؟ پکا سکتی ہے، ذبح نہیں کر سکتی۔
لوگوں کے مسئلے ہیں، پتہ نہیں کیا بات، کافر ہے، مسلمان ہے، کیوں نہ ذبح کرے؟ اگر کوئی آدمی معذور ہے یا ہمارے عزیز فوت ہو، ان کے لیے عمرہ کر سکتے۔ رکن یمانی بھی جنت کا پتھر ہے اور حضور پاک نے ہاتھ لگایا ہے۔ اگر ایک آدمی نے کام کیا ٹھیکیدار کے ساتھ، وہ اس کی مزدوری نہیں دیتا تو اس کے مال سے اپنی مزدوری کے مطابق پیسے لے سکتا ہے۔ واللہ اعلم۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ لا الہ الا اللہ الحلیم العلیم، لا الہ الا اللہ الحلیم العظیم، لا الہ الا اللہ رب السماوات ورب الارض ورب العرش الکریم۔ اللهم انا نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والسلامة عن كل إثم والغنيمة عن كل بر۔ اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا عيبا إلا سترته ولا كربا إلا نفسته ولا ضالا إلا هديته ولا فسادا إلا أصلحته ولا مريضا إلا شافيته ولا ميتا إلا رحمته ولا حيا إلا هديته ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة إلا قضيتها۔ اللهم ارفع عنا وعن بلادنا الوباء والبلاء والربا والزنا والزلازل والمحن ما ظهر منها وما بطن۔ اللهم اشفنا واشف مرضانا وارحم موتانا واستجب دعاءنا ولا تخيب رجاءنا برحمتك يا ارحم الراحمین۔ یا اللہ بیماروں کو شفا عطا فرما، یا اللہ بیماروں کو شفا عطا فرما، یا اللہ ہماری ظاہری باطنی روحانی جسمانی نفسانی سب بیماریاں دور فرما دے۔ یا اللہ بے حیاؤں کو حیا عطا فرما، بے دینوں کو دین عطا فرما، بے اولادوں کو اولاد صالح عطا فرما، بے روزگاروں کو روزگار عطا فرما، جن کے گھروں میں بچیاں ہیں ان کو خیر کے رشتے نصیب فرما۔ یا اللہ ہمیں مانگنا بھی نہیں آتا، بغیر مانگے عطا فرما۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم۔ وصلى الله تعالى على خير خلقه سيدنا محمد وعلى آله وصحبه اجمعين۔ اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم۔